اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رعد کا رکوع نمبر 3 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 9. اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا تھا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کریں گے، اور میں تفسیر سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سورہ رعد چونکہ مکی آیات ہیں اور ان میں توحید، رسالت، آخرت کا ثبوت، انہی چیزوں کا تکرار ہے، تو اس میں اب لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہوگی. بس آپ ترجمہ ہی کو تھوڑا سا تفصیلی ترجمہ میں کر دوں گا، اسی کو آپ تفسیر سمجھیے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ واعظ و نصیحت کی بات ہے، تو واعظ و نصیحت کو اللہ نے بار بار دہرایا ہے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ بس ان آیتوں کو بھی ہم بار بار سنیں تاکہ ہمیں بھی ایک حوصلہ ملے اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہو. اس میں کوئی زیادہ گہری یعنی تفسیروں میں جانا اور ڈیٹیل میں جانا یہ شاید قرآن کی بھی منشا نہیں ہے ایسے موقع پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. اس سے پچھلی والے رکوع میں اللہ نے مثال سے بات سمجھائی تھی کہ اہل ایمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک جھاگ اوپر اٹھتا ہے، خش و خاشاک کا کچرا ہوتا ہے اور وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی یہ باطل لوگ جتنی طاقت دکھا رہے ہیں اللہ ان کی طاقت کو ختم کر دے گا. لیکن اللہ اہل باطل کو نصیحت کرنا اللہ ترک نہیں کرتے تاکہ اللہ کی طرف سے حجت تمام رہے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ برحق ہے، یعنی وہ شخص جس نے دلائل میں غور کیا اور اس کو یہ یقین ہو گیا، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نابینا بنا ہوا ہے، اندھا بنا ہوا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اختیار ہے کہ آنکھیں کھول کے زندگی گزارو یا اندھا بن کے زندگی گزارو. اب جو آنکھیں کھول کے زندگی گزارتے ہیں اور عقل والے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا اعمال ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ آنکھیں کھول کے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے ان کی اچھی صفات بیان کی ہیں. اللہ وہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا کر لے، تو نیت یہ کر لیں کہ یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں گے. الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. اللہ کا عہد کیا ہے؟ ایک عہد تو وہ ہے جو ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد کیا ہے، توحید کا اقرار کیا کہ ہمارا معبود اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، تو اطاعت صرف اللہ کی ہوگی. دوسرا ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ سے کیا ہوا عہد ہے. تو جتنے بھی اللہ سے کیے ہوئے معاہدے وہ سب اس میں آ گئے. ولا ينقضون المیثاق، اور یہ معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ لوگ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. یہ بھی ایک رشتہ داری اتنی اہم چیز ہے، رشتہ داری کو جوڑنا، کہ اللہ نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، بلکہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. کیا مطلب؟ مبہم بات کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ مبہم ہی کافی ہے، کیونکہ اس میں اشارے سے سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، کون سی چیز ہے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے ایک چھوٹے سی ایک مزاح کی بات ہے، لیکن اس سے آیت کی تفسیر بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. وہ ہندوستان کے ایک شاعر گزرے، انہوں نے کسی پولیس کا مذاق اڑایا نا کہ وہ کرپٹ ہے، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پولیس نے بلا لیا آفیسر نے اور کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے بارے میں کیوں مذاق اڑایا کہ ہم کرپٹ ہیں اور کرپشن کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے تو پولیس کا مذاق اڑایا ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی پولیس. تو پولیس آفیسر نے کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس ملک کی پولیس کرپٹ ہے. تو یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، ہمارے ملک کا بھی تقریباً یہی حال ہے. مقصد کسی کنٹری کا مذاق اڑانا نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی کرپشن ہر جگہ ہی ہے، پولیس میں اور ہر جگہ ہی کرپشن ہے، پولیس میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے. تو مطلب یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ کیا پتہ نہیں ہے کہ کس ملک کی پولیس کرپٹ ہے، تو مطلب یہ کہ یہ اتنی واضح چیز ہے کہ اس میں اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہے تو یہ ایک چھوٹا سا مزاح، لیکن یہ قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے لیے بہت اہم تھا کہ اللہ جب بھی رشتہ داری جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے قرآن میں کیا لفظ استعمال کیا؟ یہ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا.
اب کوئی غیر مسلم کہے بھائی قرآن صاف طور پہ کیوں نہیں بتاتا کہ کس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، تو اللہ اس کو جواب دیں گے کیا یہ مسلمانوں سے پوچھو، ان کو پتہ ہے کہ کون سی چیز ہے جس کے جوڑنے کا اللہ نے سب سے زیادہ حکم دیا ہے، تو وہ رشتہ داری ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بلاغت ہے کہ اللہ بتاتے ہیں کہ میری نظر میں رشتہ داری جوڑنا اتنا اہم ہے کہ جب میں جوڑ کی بات کروں گا تو سمجھ جایا کرو کس چیز کے جوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خونی رشتوں کو جوڑنا کوئی معمولی حکم نہیں ہے، اور ان آیتوں کی اہمیت آج سمجھ میں آتی ہے جب ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا، ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انڈیویجولی اپنی لائف گزار رہا ہے اور اسی کو فخر کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں اور کوئی مجھ پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ لوگ سب ریاست کے کھاتے میں ڈال دیے ہر چیز کو۔ تو انسانوں کے آپس میں ریلیشن ہے، اور یہ ریلیشن نکاح سے وجود میں آتے ہیں۔ میں جو بار بار نکاح کی فضیلت زیادہ نکاح اور اولاد کثرت سے، یہ انہی آیتوں کی روشنی میں کر رہا ہوتا ہوں کہ نکاح ہوگا تو نسل بھی پیدا ہوگی اور آپس میں بہن بھائیوں کے چچا ماموں کے رشتے بھی وجود میں آئیں گے، کیونکہ قرآن کا یہ ایک بہت اہم حکم ہے۔ اللہ انسان کو خاندانوں کی شکل میں، فیملی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، انسان کو انفرادی طور پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ نظام بنایا ہے اللہ نے۔ اگر اللہ ان خاندانوں کے بغیر دیکھنا چاہتے تو آدم کے لیے اماں حوا کو تھوڑی پیدا کیا جاتا، ان کی زوجہ کو، پھر آگے ان کی اولاد کو، ایسے ہی پیدا ہو جاتے، سب کوئی آپس میں رشتہ نہ ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے یہ ڈرتے ہیں۔ نافرمانوں کا حساب بہت سخت ہوگا، نیک لوگوں کا حساب بہت آسان ہوگا۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب روکنا، باندھنا اپنے آپ کو۔ ایک ہے صبر عن المعصیہ، برائیوں سے صبر کرنا، دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا نہیں کرتے۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، نیکیوں کا پر صبر، کیا مطلب نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا پھر بھی کرتے ہیں۔ اور ایک ہے مصیبتوں پہ صبر، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں ان پہ صبر، جیسے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ تینوں قسم کے صبر اس میں داخل ہیں۔ کیوں کرتے ہیں صبر جی؟ کیا ملتا ہے ان کو؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کی تلاش میں۔ ان کو پتہ ہے صبر کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، تبھی آج لوگ واویلا کر رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے خاموش رہنے سے، صبر کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، شور مچانے سے تھوڑا سا شو ہو جائے گی ہماری کہ بھائی بہت زیادہ اچھلتا بہت ہے، چیختا بہت ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور مخلوق کے حقوق کے ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ایسا ہو نہیں سکتا قرآن کہیں نماز کا ذکر کرے صدقات و خیرات کا نہ کرے، تو اس لیے اللہ نے فوراً فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا وعلانیتاً، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیتاً بھی خرچ کرتے ہیں۔ چھپا کے اس لیے اخلاص کی، اور دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ملے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو، اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ اس آیت کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی ان سے برا سلوک کرتا ہے تو اس کے برے سلوک کو اچھے سلوک کے ذریعے دور کر دیتے ہیں۔ جو اس آیت کا متبادر مفہوم ہے نا، جو اقرب الی الفہم ہے، یعنی فہم کے زیادہ قریب ہے، تو وہ یہی ہے، کیونکہ صبر کا دور تھا، مکہ کا دور تھا، مشرکین کی طرف سے بڑی مصیبتیں تھیں، انتقام لینے کی طاقت نہیں تھی، اب الجھتے لوگوں سے اور زیادہ مسائل خراب ہوتے، تو قرآن نے اس موقع پر جہاد کے بجائے صبر کا حکم دیا۔ تو آج بھی یہی ہے کہ آج بھی دنیا میں کفر کا غلبہ ہے، نافرمانوں کا غلبہ ہے۔ آپ لڑائی جھگڑے میں پڑو گے تو فائدہ نہیں ہوگا اس کا، الٹا آپ ہی کو نقصان ہوگا۔ ہاں، بعض موقع پہ جیسے میدان جہاد میں تو ظاہر ہے صبر نہیں ہے، وہاں تو پھر لڑائی ہے۔ تو جہاں صبر کا موقع ہو وہاں صبر کرنے کا حکم ہے۔ تو کیسے صبر کیا جائے گا؟ کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے گا۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی تمہارے ساتھ بد اخلاقی کرے تو اچھے طرح سے اس کو دفع کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا بہت بڑا دشمن بھی ہوگا تو تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تو یہاں بھی یہ مطلب ہے۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے اثرات کو نیکی کے ذریعے زائل کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں۔
یہ مضمون بھی قرآن میں دوسرے مقامات پر ثابت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اچھا انجام ہے۔ وہ انجام کیا ہے؟ جنات عدن، کیسا خوبصورت انعام ملے گا ان کو، فرمایا ہمیشگی کے باغات، ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی بلاغت ہے، دیکھیں، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے، بلکہ فرمایا ہمیشگی کے باغات، گویا ان کا نام ہی ہمیشگی ہے۔ ان میں ایک سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوں گے کبھی۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں گے، یدخلونہا، جن باغات میں یہ لوگ داخل ہوں گے، یہ بھی ومن صلح من آبائہم، اور ان کے باپ دادا میں جس میں صلاحیت ہوئی وہ بھی، اور ان کی بیویوں میں اور ان کی اولادوں میں جس میں بھی صلاحیت ہوئی وہ سب ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ صلاحیت کا مطلب کیا؟ جن کی توحید اور ایمان پر موت ہوئی، کیونکہ جو اسلام سے خارج ہے، جو کفر پہ شرک پہ مرا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان کر دی ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی کیوں نہ ہو، تو مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو ان کو خواہش ہوگی کہ ہمارے والدین کہاں ہیں، ہمارے بیوی بچے کہاں ہیں۔ ظاہر ہے جن کے ساتھ دنیا میں رہا کرتے تھے تو ان کو خواہش ہوگی کہ اگر وہ لوگ نہیں ہیں یہاں پہ تو ظاہر ہے جنت کا مزہ پھر ادھورا ہو جائے گا۔ تو ان کی خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے، ہماری ازواج، ہمارے والدین وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں آئیں۔ تو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، 27واں پارہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کو فالو کیا، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمانہم الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولادوں کو بھی جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب جیسے باپ کا مقام اوپر کی جنت کا ہے، اولاد نیچے کی جنت میں ہے، تو اللہ باپ کی اس برکت سے، جو گھر کا سربراہ ہے اس کی نیکی کی برکت سے، اس کی اولادوں کو بھی اوپر والے مقام پہ ہی لے جائیں گے۔ تو یعنی تاکہ یہ سب ایک ساتھ رہیں جنت میں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ جنت میں اس اوپر تو لے کر جائیں گے، لیکن وہ درجہ ان کو نہیں ملے گا جو درجہ نیکی کی بدولت ان کے سربراہ کو ملا تھا یا ریلیٹو کو ملا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں تک گئے ہیں، تو درجہ وہ نہیں ملے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے کسی اچھے علاقے میں، آپ کوئی بہت بڑے آفیسر ہیں تو فیملی کو بھی ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، تو فیملی آپ کے ساتھ تو ہوتی ہے لیکن فیملی کو وہ مقام نہیں ملتا، وہ پروٹوکول بہرحال نہیں ملتا۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فیملی جو آپ کے ساتھ ہے یہ غریبی میں ہے، یہ تو بس اس لیے کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، یا عورت کا شوہر کو پروٹوکول اس لیے مل رہا ہے کہ یہ اس خاتون کا شوہر ہے، جنت میں اعلیٰ مقام اس عورت کو ملا تھا، اس نے کہا بھائی میرا میاں بھی مجھے اپنے ساتھ ہی چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس عورت کی وجہ سے، اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کے شوہر کو یا اس کی اولاد کو اس کے ساتھ لے جائیں گے، لیکن اس کو وہ مقام بہرحال وہ نہیں ملے گا جو اعمال کی وجہ سے اس کو مقام ملا ہے، جس کی سفارش میں اللہ نے اس کو یہ درجات عطا فرمایا۔ تو یہ فرق بہرحال ہوگا وہاں پہ۔ تو اللہ فرماتے جس میں صلاحیت ہوئی، یعنی صلاحیت سے مراد ہے ایمان، کیونکہ کافر کو نہیں اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے، جنت میں آیا کریں گے فرشتے ہر دروازے سے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو دنیا میں صبر کیا اس پر تم پر سلامتی ہو۔ فنعم عقبی الدار، اللہ کہتے ہیں کیا بہترین، یعنی نعمہ اصل میں تعجب کا صیغہ ہے، نعمہ اور بئسا کا معنی کتنا ہی برا، نعمہ کا معنی کیا ہی خوب۔ تو اللہ تو تعجب نہیں کر سکتے نا، لیکن اللہ الفاظ وہی استعمال کرتے ہیں جو عربی میں کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے عام لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا اچھا انجام ہوگا، گویا مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کو نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہر چیز اللہ کے علم کے تحت ہے، تو یعنی ایسے موقع پہ گویا تعجب ہونا چاہیے۔ تو اتنا اچھا انجام ہوگا، آپ سوچئے کیسا خوبصورت انجام ہوگا جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انجام گویا میرے لیے بھی قابل تعجب ہے، لیکن وہ انجام ہوگا کیوں؟ بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے صبر کیا۔
تو صبر کی عادت ڈالنی چاہیے. آج سارا مسئلہ ہی صبر کا ہے، کیوں نیکی کریں گے تو صبر کرنا پڑے گا، اور اسی وجہ سے شریعت نے ہمیں نماز اور روزے کا حکم دیا کہ اس سے صبر کی عادت پڑتی ہے. روزہ رکھنے سے بھوکا پیاسا رہتا ہے، صبر کی عادت پڑتی ہے. نماز پڑھنے سے انسان اپنے آپ کو ایک ٹائم کے لیے باؤنڈ کر دیتا ہے، اپنی خواہشات چھوڑ دیتا ہے. تو عبادت کا ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت کی صلاحیت پیدا ہو. اس لیے ہم نے بڑے علماء کو، بزرگوں کو بہت کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں روزے سے جتنا صبر پیدا ہوتا ہے شاید اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے. وجہ کیا ہے کہ جب آپ کنٹینیو روزے رکھتے ہیں تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے، تو اور پھر کمزور بھی ہوتے ہیں. شریعت تو نہیں چاہتی نا کہ آپ کمزور ہو جائیں. المؤمن القوی خیر من احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. لیکن جب ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن چھوڑتے ہیں تو جسمانی طاقت میں تو کمی نہیں آتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے طاقت، لیکن روحانی قوت بھی بڑھتی ہے. اس لیے کہ بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو عادت پڑتی نہیں ہے. ایک دن آپ نے روزہ رکھا، اگلے دن نہیں رکھا، پھر اگلے دن رکھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر آپ رکھتے ہیں. تو نفس کے خلاف مجاہدہ بہت زبردست ہوتا ہے، اور آپ کی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی پاور بہت بڑھ جاتی ہے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب دوسرے وہ لوگ جو اندھے ہیں. قرآن یہ رکوع شروع کہاں سے ہوا تھا کہ ایک بینا ہے اور ایک نابینا. بینا لوگ جو دیکھتے ہیں ان کی تو یہ صفات ہیں، جو آنکھیں کھول کے زندگی گزارتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو آنکھیں بند کر کے اندھے ہو کے زندگی گزارتے ہیں. اب ان کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، یعنی خوب مضبوط معاہدے اللہ سے کیے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے میری رزق میں اضافہ کر دیا تو میں یہ کروں گا. کلمہ پڑھ کے توحید کا اقرار بھی کر لیا، پھر اس کو مصیبتیں آئیں تو چھوڑ دیا اس اقرار کو. جس طرح سے بھی معاہدہ توڑا جائے سب اس میں داخل ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. دوسری برائی ان میں کیا، یہ کاٹ ڈالتے ہیں اس رشتہ داری کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. امر اللہ بہ، جس کے بہ کا مطلب بصلتہ، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ بہن ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، چچا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور بعضوں نے تو یہاں تک انتہا کر دی کہ ان کے خاندانوں میں چچا، ماموں، بھتیجے، بھانجے اور باپ کا لفظ ہی ان کی ڈکشنری سے ختم ہو گیا. ایسا خاندان نظام کو تباہ و برباد کیا، اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیا انہوں نے، جو سب سے قریبی رشتہ تھا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. تو جو بھی عقیدہ توحید کا حامل نہیں ہوگا اور رشتہ داری توڑے گا تو وہ زمین میں فساد ہی مچا رہا ہے. یہی بہت بڑا فساد ہے. اولئک لہم اللعنہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے. ولہم سوء الدار. اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے، برا انجام ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. مشرکین اور آج کے کافر بھی اور آج کے نافرمان بھی کہتے تھے اچھا جی برا ٹھکانہ ہے نافرمانوں کے لیے، تو پیسہ تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے، عیاشی تو یہ بہت کرتے ہیں، مزے میں تو یہی لوگ ہیں، دیندار لوگ تو پس رہے ہیں، غریب ہیں زیادہ تر دیندار. اس کا اللہ ہمیشہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ رزق جو ہے نا، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے یا یہ آدمی خوش قسمت ہے. کیوں؟ اللہ یبسط الرزق. یہ تو اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے، ویقدر جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ آپ کی قابلیت کی دلیل نہیں ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا. اور یہ لوگ دنیاوی زندگی پر اتراتے ہیں، حالانکہ جب پتہ ہے کہ یہ رزق جو میرے پاس ہے یہ اللہ نے دیا ہے تو اب اترانا کس بات کا. بھیک میں ملی ہوئی کسی چیز پر انسان اتراتا تو نہیں ہے نا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے روزی دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، پھر بھی یہ دنیاوی زندگی پر اتراتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا سامان. تو اللہ کہتے ہیں ہم جس کامیابی کی بات کر رہے ہیں وہ آخرت میں ملے گی. یہ دنیا 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے اس کی، اس آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے اس کو فوکس کرو آخرت کو. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. آسان تھا. اہل جنت کی علامات اور اہل جہنم کی علامات اللہ نے بیان کی. اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے رکوع کی طرف. اب میں شروع کرتا ہوں سورہ رعد کا رکوع نمبر 3 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر سورہ رعد کا رکوع نمبر 4 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 10.
مختصر لفظی ترجمہ پھر مختصر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نازل کی نہیں گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رب کی طرف سے آیت۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی معجزہ، کوئی نشانی، اور یہاں مراد کیا ہے؟ خود ساختہ فرمائشی نشانی، کہ جو یہ فرمائش کر رہے ہیں وہ والی۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی الیہ، اور رہنمائی کرتا ہے، الیہ اپنی طرف، من اناب، اس شخص کی جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ انابت کہتے ہیں نا، رجوع کرنا۔ الذین آمنوا، یہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ الا، خبردار سنو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہی سے تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، الذین، سوری یہ نیا جملہ ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، طوبہ خوشخبری کو کہتے ہیں، وحسن مآب، مآب ٹھکانہ، حسن کا معنی اچھا، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے، فی امت، ایک امت میں، قد خلت من قبلہا، تحقیق گزر چکی ہے اس امت سے پہلے، امم، بہت سی امتیں۔ کیوں بھیجا ہے ہم نے؟ لتتلو علیہم، تاکہ آپ تلاوت کریں، تلا یتلو تلاوتن کا معنی تلاوت کرنا، تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم ان لوگوں پر، الذی وہ کلام، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے، وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، یعنی جب یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں اس دوران ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ ان پر رحمان کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائیں، تاکہ یہ کفر نہ کر سکیں۔ قل هو ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں اعتماد کرتا ہوں، والیہ متاب، تاب یتوبو کا معنی بھی لوٹنا، متاب لوٹنے کی جگہ، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اصل میں تھا متابی، میرا لوٹنا، تو یا کو حذف کر دیا۔ ولو ان قرآنا، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ سیرت بہ الجبال، سارا یسیر سیرن کا معنی چلنا، سیرا چلانا، کہ پہاڑ اس کے ذریعے چلا دیے جاتے، او قطعت بہ الارض، زمین اس کے ذریعے کاٹ دی جاتی ہے، قطع یقطع کا معنی کاٹنا، قطع کا معنی بھی کاٹنا، قطع کا معنی کاٹا جانا، تو یہ سفر سے کنایہ، ہم کہتے ہیں نا زمین کو کاٹ رہا ہے، مطلب سفر کر رہا ہے، تو یہ سفر سے کنایہ ہے کہ اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے زمینوں کی مسافتیں طے کی جاتی، یعنی قرآن پڑھا اور یہاں سے وہاں پہنچ گئے آپ، گویا زمین کو کٹ کر کے نا آگے تک پہنچ گئے، او کلم بہ الموتیٰ، یا اس کے ذریعے کلام کیا جاتا مردوں سے، آگے جزا محذوف ہے، اگر قرآن ایسا ہوتا تو لما آمنو، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آتے، کیوں؟ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ سب کا سب، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ افلم ییأس، تو کیا مایوس نہیں ہوئے، یئیس ییأسو کا معنی مایوس ہونا، لم ییأس، تو کیا یہ ابھی تک مایوس نہیں ہوئے؟ کون مایوس نہیں ہوئے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کس بات سے مایوس نہیں ہوئے؟ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا، لہدی الناس جمیعا، تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، تفسیر میں بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ ولا یزال الذین کفروا، کئی بار میں نے بتایا لا یزالو کا معنی کنٹینیو رہنا، ولا یزال الذین کفروا، اور کافر لوگ ہمیشہ رہیں گے، کیسے رہیں گے؟ تصیبہم بما صنعوا، کہ جو اعمال انہوں نے کیے ان کی وجہ سے ان کو پہنچے گی قاریعۃ، زوردار کڑک، او تحل قریبا من دارہم، یا عذاب نازل ہوگا قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے قریب، حل یحل، حلولاً کا معنی ہوتا ہے نازل ہونا، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت آ جائے گی، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ تو جی رکوع نمبر 4 کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا۔ اب میں اس کی رکوع بھی بہت مختصر ہے، مختصر ہی تفسیر ہے اس کی،
میں اس کی تفسیر شروع کرتا ہوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. کافر یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے اس کے ذریعے بڑے بڑے معجزے کیوں ظاہر نہیں ہوتے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم تو یہ کلام پڑھیں اور پہاڑ ہل جائے. تو اس کو اجمالی طور پر قرآن نے یوں شروع کیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی پر اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، فرمائشی نشانی. یہ بار بار دہراتے تھے سوال، تو قرآن بھی ان کے سوال کو بار بار دہراتا تھا. تو چونکہ اس کا بہت دفعہ معقول جواب دیا جا چکا ہے، تو اس لیے اب جب یہ مشرکین نے سوال دہرایا تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے ان اشکالات کا جواب دلیل سے نہیں ہے، بلکہ تم دعا مانگو کہ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے. ہم جب ایک دفعہ کسی کے سوال کا جواب دے دیں، پھر سوال کرے، پھر جواب دے دیں، پھر وہ سوال کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں ایسے موقع پہ کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اب اللہ ہی تمہیں ہدایت دے تو دے گا. یعنی ہم تو جتنا سمجھا سکتے تھے ہم نے سمجھا لیا ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ واقعی جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ہی گمراہ کر دیا، دلوں پہ مہر لگا دی، اب ہمارے بس میں کیا ہے. تو یہی طرز قرآن نے اختیار کیا. وہ کہتے تھے کہ نبی پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجیے اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا کے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، تو اب تمہاری ہدایت سے ہم مایوس ہو گئے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. تو تم تو چاہتے ہی نہیں ہو، تو تمہیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تم تو بس ایک سوال ہوگا، جواب آئے گا، پھر دوسرا سوال کھڑا کر دو گے، اس کا جواب آئے گا، پھر تیسرا سوال کھڑا کر دو گے. آگے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جن کو ہدایت مل جاتی ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کی حالت یہ ہوتی ہے الذین آمنوا، یہ ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. پھر ان کو قرآن سے وحشت نہیں ہوتی، اللہ کے نام سے وحشت نہیں ہوتی. ان مشرکین کو تو وحشت ہو رہی ہے کہ اللہ کا تذکرہ ہمارے سامنے کیوں کیا جا رہا ہے، اللہ کو یاد کیوں کیا جا رہا ہے، اسلام کی بات کیوں کی جا رہی ہے. لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، پھر ان کو ہدایت ملتی ہے، تو ایمان لانے کے ساتھ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بہت اہم آیت ہے یہ کہ اللہ تو ایمان والوں کی صفت بیان کر رہے تھے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کو یاد کر کے ملتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دی کہ دنیا میں اگر کوئی احمق اور بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ سکون کی زندگی اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ کسی اور کام میں ملے گی، تو وہ بھی یہ دماغ سے نکال دے اپنے کہ جی میں ڈپریشن کی گولیاں کھا لوں گا تو شاید میں بالکل صحیح ہو جاؤں. یہ دماغ سے نکال دے. اللہ نے بتایا کہ سکون صرف اللہ کو یاد کرنے سے ہی ملتا ہے، یعنی شریعت کو فالو کرنے میں ہی ہے. تو اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کو یاد رکھو. اللہ کو یاد کرنا مختلف طریقوں سے ہے، زبان سے بھی ذکر ہے، آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ورد کریں، چوتھا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ، کسی بھی طرح سے ذکر کریں، یہ بھی اس میں داخل ہے. نماز پڑھنا بھی اس میں داخل ہے، روزہ رکھنا بھی اس میں داخل ہے، زکوٰۃ دینا بھی اس میں داخل ہے. شریعت کے جس حکم کو فالو کریں گے سب اس میں داخل ہے. رشتہ داری جوڑنا اللہ کے حکم پر، یہ بھی اس میں داخل ہے. یعنی جس طرح سے بھی آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، چاہے زبان سے یاد رکھیں یا اپنے عمل سے یاد رکھیں، تو یہ چیز آپ کے سکون قلب کا بہرحال ذریعہ بنے گی. چاہے وقتی طور پہ ٹینشن ہو. دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، وقتی طور پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے بہرحال سکون ملتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، وقتی طور پہ تو ٹینشن تھی، لیکن اگر معاذ اللہ وہ اللہ کو یاد نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا حال ہو جاتا ان کا. تو ان کے دل میں جو بھی ایک اطمینان کی کیفیات تھیں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں، وہ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے تھی. اور پھر اللہ نے کیسی خوشیاں دی ان کو. تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو اسلام پر عمل کر رہا ہے، جو اپنے خدا کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کے تو دل میں سکون ہوگا، اطمینان والی زندگی ہوگی. جو اللہ سے ہٹ گیا تو اس کو سکون نہیں مل سکتا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو دنیا میں حالت ہے ان کی کہ ان کو سکون ملے گا. اور آخرت میں کیا حالت ہوگی؟ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے انہوں نے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے جو جنت کی صورت میں ہوگا.
کذالک ارسلناک فی امۃ، اے نبی اس طرح سے ہم نے آپ کو ایک قوم میں بھیجا ہے، یعنی جس طرح ہم آپ کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، دیکھو اس طرح سے ہم نے آپ کو بھیجا اور اس طرح سے ہم نے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا، اور ایسی قوم میں بھیجا ہے قد خلت من قبلھا امم، کہ اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تو ہم نے آپ کو ان میں کیوں بھیجا؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں اس کلام کو جو ہم نے آپ پر وحی کیا، اور اس حال میں آپ ان کو قرآن سنائیں، اللہ کا رحمان کا کلام سنائیں، وہم یکفرون بالرحمن، کہ جب وہ رحمان ہی کا انکار کر رہے ہوں۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہے اسی کی دعوت دی جائے گی، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، خواہ اس کے وجود کا انکار کر دیں یا اس کے رحمان ہونے کا انکار کر دیں یا اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیں، تو یہ سب چیزیں انکار ہی کہلائیں گی۔ تو یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، قل ہوا ربی، لیکن آپ نے کیا کہنا ہے ان کو اس وحی کے ذریعے کہ ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم جن کو معبود مانتے ہو میں ان کو معبود نہیں مانتا، علیہ توکلتو، رہا مسئلہ کہ پوری قوم ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف، کوئی بات نہیں، اے نبی یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دیں، علیہ توکلتو، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں، وإلیہ متاب، متابی تھا اصل میں، اور میرا لوٹ کے جانا بھی اسی کی طرف ہے، تو میں تمہاری طرف سے جو مجھے مصیبتیں مل رہی ہیں میں ان پہ ٹینشن کیوں لوں، اس لیے کہ جانا تو میں نے اس کی طرف ہے۔ تو انسان جس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے اس کی رضا کی فکر کرتا ہے، جس کو چھوڑنا ہے اس کو منانے کی فکر میں نہیں لگا رہتا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی عبرت کی بات ہے کہ ہم رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ یہ دوستوں کو تو ہم نے چھوڑنا ہے، جانا اللہ کے پاس ہے، تو جس کے پاس ہمیشہ رہنا ہے اس کی رضا کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور رہا یہ اعتراض کہ کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ کہتے ہیں معجزہ یہ ہو سکتا تھا نا کہ قرآن پڑھتے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، قرآن پڑھتے اور زمین کی مہینوں کی مسافت سیکنڈوں میں طے ہو جاتی، یہ معجزے چاہتے ہو؟ یا مردوں سے تم کلام کرتے اور مردے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے، یعنی قرآن مردوں پہ پڑھ کے پھونکتے اور مردہ زندہ ہو جاتا، قرآن پہاڑوں پہ پڑھ کے پھونکتے اور قرآن اپنی جگہ سے ہل جاتے، یا کسی شخص کو تم نے بھیجنا ہوتا اور اس پہ پھونک لگاتے اور وہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا اتنی سی دیر میں۔ اور قطعت بہ الارض کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے زمین کاٹ دی جاتی، یعنی آپ قرآن پڑھتے اور زمین میں دراڑیں پڑ جاتی۔ تو یہ معجزے اگر ظاہر ہو بھی جاتے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ ہلتے اپنی جگہ سے، ایسے ایسے معجزے ظاہر ہوتے، یا زمین کی مسافتیں طے ہوتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت کی جاتی، تو آگے جزا محذوف ہے۔ جزا کیا ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے، کیوں؟ بل للہ الامر جمیعا، اس لیے کہ حکم سب کا سب اللہ ہی کے لیے، تو اللہ کی یہ منشا ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، ایسے ایسے ڈھیٹ لوگ بھی دنیا میں موجود رہیں گے، تاکہ ان ڈھیٹ اور ہر دھرم لوگوں کو دیکھ کر جو پرہیزگار ہیں ان کی معاشرے میں قدر بڑھے، اللہ کی نظر میں بھی ان کی قدر بڑھے، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادها، کسی بھی چیز کو اس کے اگینسٹ سے پتہ چلتا ہے، سچے کی ویلیو جھوٹوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، اچھے کی ویلیو ہوتی ہے بروں کو دیکھ کر۔ جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں ان کی سوسائٹی میں ویلیو جب ہوگی جب کچھ نافرمان بھی ہوں، تو پھر ہم کمپیئر کریں کہ دیکھو ایک وہ لوگ ہیں ایک یہ لوگ ہیں، تو یہ خیر اور شر ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اے نبی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ایسے معجزے قرآن کے ذریعے دکھا دوں تو یہ ایمان لے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے قرآن کہتا ہے افلم ییأس الذین آمنوا، وہی بات قرآن کی عادت ہے ایسے موقع پہ تسلی دیتا ہے۔ مسلمانوں کا دل بڑا خراب ہوتا تھا کہ اتنے بڑے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ کیا یعنی کیسے پھر ہم دین کو دنیا میں غالب کریں گے؟ تو اللہ نے تسلی دے دی کہ دیکھو جو کام ہونا ہی نہیں ہے اس کی امیدیں کیوں لگاتے ہو، کیوں یہ یقین کر کے نہیں بیٹھ جاتے کہ سب سیدھے نہیں ہو سکتے، خیر شر دنیا میں رہے گا۔ کیونکہ جب کوئی شخص حق کا پرچار کر رہا ہو نا اور بڑے مضبوط طریقے سے، پھر بھی سب لوگ نہ مان رہے ہوں تو آدمی کو غصہ تو آتا ہے نا، ٹینشن ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میری دعوت میں جان نہیں ہے، تو کیا ہو گیا ان ہٹ دھرموں کو۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی ایسی چیز کی ٹینشن کیوں لیتے ہو جو کام مقدر میں ہے ہی نہیں۔ تو اسی بات کو قرآن نے بیان کیا، افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے لوگ اب تک مایوس نہیں ہوئے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اس بات سے تم مایوس نہیں ہوئے، یعنی تمہیں مایوس ہو جانا چاہیے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو
ایسا نہیں ہو سکتا. اس بات سے تمہیں مایوس ہو جانا چاہیے کہ اللہ چاہے گا اور سب کو ہدایت مل جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے چاہنا یہی ہے کہ سب کو ہدایت نہ ملے، خیر اور شر دونوں راستے چلتے رہیں. افلم ییأس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، یئس ییأسو کا معنی ایک علم بھی ہے بعض لغات میں، کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے اہل اسلام کو کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. تو ظاہر ہے، اور اللہ بار بار یہ بتا چکا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کو ہدایت نہ ملے بلکہ آزمائش رہے، ورنہ گن پوائنٹ پہ تو اللہ سب کے دلوں کو پھیر دے تو پھر آزمائش کہاں سے ہوگی. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ. رہا مسئلہ کہ پھر ان پر پھر جو ہے یہ کافر لوگ تو اسی طرح اتراتے رہیں گے. تو اللہ نے جواب دیا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ ہمیشہ تصیبہم بما صنعوا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر قاریاتن کوئی نہ کوئی مصیبت تصیبہم ان کو پہنچتی رہے گی. او تحل قریبا من دارہم، ڈائریکٹ ان کو پہنچے گی یا مصیبت نازل ہوگی ان کے اڑوس پڑوس میں. تو یا تو اس سے اہل مکہ مراد ہیں جن پر مسلسل مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں جب سے اسلام کی دعوت تھی نا، تو اہل مکہ پہ کبھی قحط آ رہا تھا، کبھی ایک دھوئیں کا عذاب آیا، اور اڑوس پڑوس میں بھی مصیبتیں آ رہی تھیں. یا پھر ساری دنیا کے کافر، اس سے بھی یعنی اس سے ساری دنیا کے کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک بہرحال کافروں پر کچھ نہ کچھ آزمائشیں آتی رہتی ہیں. باپ دیکھیں نا، یہ کرونا بھی تو ایک آزمائش تھی جو آئی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اللہ کی طرف سے سیلاب، زلزلے، یہ سب چیزیں تھوڑی بہت تو آتی ہی رہیں گی. حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. وہ وعدہ قیامت بھی ہو سکتی ہے اور وعدہ وہ موت بھی، کہ اللہ کا وعدہ جو موت ہے نا، اور پھر اپنی آنکھوں سے آخرت کا عذاب دیکھ لو. تو وہ جب تک نہیں آتا اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی رہیں گی. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے نا آخرت کا عذاب، وہ تو بہرحال آ کر رہے گا. تو یہ بھی ان کی عبرت کے لیے کافی ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اس میں جو اہم ترین آیت تھی کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے. تو ہمیں سکون کے لیے نا اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں ذکر میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے سکون ملے، اس میں تو آپ کی نیت ہی غلط ہے، تو پھر نہیں ملے گا. مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے سکون ملے یا نہ ملے. جو شخص اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں. ہمارا وقت بھی تقریباً مکمل ہو گیا ہے، تو ہم اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ رعد کا رکوع نمبر 5 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 11 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.